میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ سبق یاد کر کے بھول جانا دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سبق یاد کرتے ہیں اور استاد کو سنانے سے پہلے ہی بھول جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ سبق یاد کرتے ہیں، استاد کو بھی سنا دیتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ لیکن یہاں میں آپ کو کنفرم کر دوں کہ دونوں ہی حالت میں اگر آپ بھول جاتے ہیں سبق سنانے کے بعد یا یاد کرنے کے بعد، تب بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ ہر طالب علم کے ساتھ ہے۔ میں خود سبق سنانے کے بعد بھول جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کچا سبق سناتے تھے یا کوئی کچا سبق سناتا ہے اسی لیے وہ بھول جاتا ہے، بلکہ پختہ سبق سنانے کے بعد بھی ہم سبق بھول جاتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری توجہ جو ہے سبق سنا لینے کے بعد استاد کو، سبق سے جو ہے توجہ ہماری بالکل ختم ہو جاتی ہے کہ ہمارا بیڑا پار ہو گیا، اب ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے، تو اس پر سے بالکل ذہن ہی ختم ہو جاتا ہے، ذہن ہی ہٹ جاتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے ہم جو ہے سبق بھول جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ استاد کو سبق سنانے سے پہلے سبق بھول جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو بار بار دہراتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہیں بھول پائیں گے انشاءاللہ۔ اور بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو سبق سنانے جاتے ہیں تب جا کر کے بھول جاتے ہیں، یعنی جب استاد کو سبق سنانے کے لیے پہنچتے ہیں عین اسی وقت وہ اپنا سبق بھول جاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا یہاں پر ہوپلیس طالب علم ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اسی وجہ سے وہ بھول جاتا ہے، اور کوئی تیسری بات نہیں ہے۔ تاہم اس وقت بھی آپ کو نارمل طریقے سے آپ کو سبق سنانا ہے، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، اور جس طرح عام طریقے سے آپ ہر دن سبق سناتے ہیں بالکل اسی طرح سے۔ اور ایک چیز اور یہاں میں آپ کو بتلا دوں کہ آپ بالکل اطمینان بنائے رکھیں، کانفیڈنس رکھیں کہ آپ کو سبق یاد ہے۔ جب آپ پہلے سے گھبراتے ہیں سبق سنانے سے پہلے تو آپ اکثر جو ہے سبق سناتے وقت جو ہے بھولتے ہیں، تو اس لیے آپ جب سبق سنانے جائیں تو بالکل آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا سبق پختہ ہے، ہم نہیں بھولیں گے، اور ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ڈرنے اور گھبرانے کی وجہ سے بھی ہم سبق سنانے جاتے ہیں تب ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ تاہم اگر کچھ لوگ اگر سبق سنانے کے بعد یا سبق یاد کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں تو اس کے لیے میں بیسیکلی 3 طریقے آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، سبق کو چلتے پھرتے دہراتے رہیں۔ اگر آپ نے سبق نہیں سنایا ہے ابھی اور استاد کو بھی سبق سنانا باقی ہے تو آپ اس کو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو چلتے پھرتے قرآن بند کر دیں آپ، اور جیسے سونے لگتے ہیں تب آپ اس کو دہرا سکتے ہیں، کہیں جا رہے ہوتے ہیں تب اس کو دہرا سکتے ہیں۔ ایسے میں کیا ہوگا، میں نے اس طریقہ آزمایا ہوا ہے اس لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ میں سونے جاتا تھا تب ایک مرتبہ اپنا سبق ضرور پڑھتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن سامنے ہوتا ہے تو کسی دوسرے ساتھی کو سنانا اور بات ہوتی ہے، استاد کو سنانا اور بات ہوتی ہے، اور ایسے ہی چلتے پھرتے اس کو اگر آپ کو یاد ہے اور اس کو دہرانا یہ اور بات ہے۔ اس وقت اگر آپ کو یاد ہے تو سمجھیے آپ کا سبق آپ کو یاد ہے۔ اسی طرح چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، اگر آپ نے سبق سنا لیا اگر اس وقت بھی آپ کو یاد ہے تو سمجھیے آپ کو یاد ہے۔ اسی طرح سے جب سو رہے ہیں اور اس وقت اگر آپ پڑھ رہے ہیں، اس وقت اگر آپ کو سبق یاد ہے تو سمجھیے آپ کو پختہ سبق یاد ہے، آپ استاد کے پاس بھی بآسانی سنا پائیں گے۔ لیکن اگر آپ صرف قرآن سامنے میں ہے یا کوئی ساتھی ہے اس کو سنا رہے ہیں اور اس وقت آپ کو سبق یاد ہے تو اس کا کنفرم نہیں ہے کہ آپ کو سبق یاد ہے، لیکن دوسرے کسی بھی ٹائم مسجد سے مدرسے سے باہر نکلنے کے بعد، گھر میں آنے کے بعد، چلتے پھرتے میدان میں جانے کے بعد، کہیں بھی ایک مرتبہ اس سبق کو ضرور قرآن سے دور ہو کر، مسجد مدرسے سے دور ہو کر آپ ایک مرتبہ آزمائیں۔ اگر اب بھی سبق آپ کو یاد ہے، یعنی آدھے گھنٹے بعد، 1 گھنٹے بعد بھی سبق آپ کو یاد ہے تو سمجھیں کہ آپ کو سبق پختہ یاد ہے۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ سبق سنانے سے پہلے اپنے سبق کو چلتے پھرتے دہراتے رہا کریں۔ اس سے آپ کا سبق جو ہے آپ کو تازہ رہے گا، یاد رہے گا، اور استاد کے پاس بھی جائیں گے تو آپ اس کو بآسانی سنا پائیں گے۔ دوسرے یہ کہ اگر آپ استاد کے پاس سنا کر کے آتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں تو بھی آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس سبق کو بار بار دہراتے رہیں تاکہ آپ کا سبق آپ کو یاد رہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بلا ناغہ سبق پڑھا لازمی سنائیں۔ یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبق جو ہمارا پچھلا ہے اور جو ہم سنا چکے ہیں وہ بھول جاتے ہیں اور آگے ہم یاد کرنے لگتے ہیں، تو پچھلا سبق یاد کرنے کا اس کا بہتر طریقہ یہی ہے۔ اساتذہ اسی لیے ہمارا سبق پارہ سنتے ہیں۔ سبق پارہ بولے تو سبقن جس کو بولتے ہیں یا سبق پارہ بولتے ہیں، جس پارے میں ہمارا سبق ہوتا ہے اس کو، تو وہ آپ نے بلا ناغہ سنانا ہے۔ اسی لیے اساتذہ ہمارا سبق پارہ سنتے ہیں تاکہ جس پارے میں ہمارا سبق ہو وہ بالکل تازہ رہے، بالکل اپڈیٹ رہے، اس کو یاد کرتے رہے ہم۔ تو بلا ناغہ آپ نے سبق پارہ سنانا ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3،
इसी तरह से आमुख्ता सुनाने को लाजिम पकड़ लें। जी हाँ, अगर आप आमुख्ता नहीं सुनाते, सबक पारा के बाद आमुख्ता नहीं सुनाते, पिछला भी हम भूल जाते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को मजबूत पकड़ने के लिए और उसको बिल्कुल ताज़ा रखने के लिए यही 3 तरीके हैं। एक तो चलते फिरते पढ़ते रहें आप, जहाँ से मन हो वहाँ से। उसी तरह से आप आमुख्ता सुनाने का बिल्कुल जो है आज़म कर लें कि आपने बिला नागा आमुख्ता सुनाना है। इसी तरह जिस पारे में आपको का सबक है उसको आपने लाजमी सुनाना है। तो ये 3 तरीके बेसिकली हैं अपने सबक को याद रखने के, ठीक है ना। अगर